السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب اقبال کا تصور عشق پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آج عقلیت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ مختلف فلسفیوں کی نظر میں سقراط اور افلاطون کی عقلیت۔ اس جگہ پر مصنف صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ اقبال کا یہ تصور یونان کے مشہور مفکرین سقراط، افلاطون اور ارسطو کے اس تصور سے متصادم ہوتا ہے کہ عقلیت اصلی اور حقیقی جوہر ہے اور جذبہ حیات کو اس تابع ہونا چاہیے۔ چنانچہ سقراط کے تعلقات، کنسپٹس اور افلاطون کے عیان، آئیڈیاز اسی بنیاد پر ہیں۔ سقراط کے کنسپٹ، جس کے فلسفے کا مقصد فضائل کے علم کے ذریعے اخلاق کی اصلاح ہے، باور کراتا ہے کہ فضائل مستقل اور غیر متغیر وجود رکھتے ہیں۔ مثلاً خیر، حسن، صداقت وغیرہ، ان سب کے مجرد تعلقات موجود ہیں۔ ان کا ادراک حواس کے ذریعے ممکن نہیں۔ یہ حواس کے نہیں، عقل کے معروض ہیں، کیونکہ عقل کے ذریعے جو حواس سے اعلیٰ جوہر ہے، کسی شے کے تصور کلی کا علم ممکن ہے۔ کسی شے کا تصور کلی یا عین کیا ہے؟ مثال کے طور پر وہ کہتا ہے، کسی شے کے حسین ہونے کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ یہ صرف اپنے رنگ کی سبب حسین نہیں ہے، کیونکہ دوسرے شے کا رنگ بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے، گو وہ حسین نہ ہو۔ وہ اپنی شکل کے سبب بھی حسین نہیں ہے، اور اسی طرح اس میں جو دیگر صفات پائی جاتے ہیں وہ ان کی سبب بھی حسین نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے کسی صفت کا بھی کسی دوسرے حسین شے میں پایا جانا یا نہ پایا جانا دونوں ممکن ہیں۔ پھر وہ کیا چیز ہے جو اس شے کو حسین بنائے ہوئے ہے؟ سقراط کہتا ہے، وہ خود حسن یا حسن کا عین یا مجرد تصور ہے، جو مستقبل اور غیر متغیر وجود رکھتا ہے، اور جس کا کچھ حصہ اس شے کو کسی نہ کسی طرح مل گیا ہے۔ پر سقراط کے نزدیک انسانی زندگی کو ان تعلقات کی روشنی میں، جن کی ماہیت محض عقلی ہے، اپنی رائے عمل متعین کرنی چاہیے۔ افلاطون اپنے آئیڈیاز میں سقراط سے بھی آگے قدم بڑھاتا ہے۔ سقراط کے عیان صرف اخلاقی نیکیوں کی حد تک محدود تھے۔ افلاطون ان عیان کو یعنی آئیڈیاز کو انسان اور کائنات سب پر محیط کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اصل وجود صرف عیان یعنی آئیڈیا ہی کا ہے، جو حواس کے نہیں، عقل کے معروض ہیں۔ کائنات کے تمام موجودات کے لیے ان کے عیان موجود ہیں، جو حقیقی وجود رکھتے ہیں۔ ان کے مقابلہ میں موجودات عالم غیر حقیقی ہیں اور سایہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک ہی قسم کی کثیر اشیاء کے لیے ایک مطلق عین ہوتا ہے۔ جب ہم مختلف اشیاء کے لیے ایک نام استعمال کرتے ہیں تو وہ نام ان کے مشترک کلی تصور کو ظاہر کرتا ہے۔ اپنے تصور عیان کی صراحت کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، ایک قدیم افسانہ ہے کہ متعدد حسین بیوٹیفل اور متعدد خیر گڈز موجود ہیں، اور اسی طرح اور دوسری اشیاء بھی جن کی ہم تعریف و توضیح کرتے ہیں اور جن کے ہم متعدد یا بہت سارے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ ایک حسن مطلق اور ایک غیر مطلق موجود ہے، اور اسی طرح دوسری اشیاء کے لیے جن کے ساتھ متعدد یا بہت سارے کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، ایک مطلق ہوتا ہے، کیونکہ وہ سب ایک واحد عین یعنی آئیڈیا کے تحت لائے جا سکتے ہیں، جو ان میں سے ہر ایک کا جوہر ہے۔ اشیاء کی کثرت ہمیں دکھائی دیتی ہے لیکن معلوم نہیں ہے، اس کے برعکس آئیڈیاز معلوم ہوتے ہیں لیکن دکھائی نہیں دیتے۔ پھر یہ عیان افلاطون کے نزدیک محض ہمارے یا خدا کے تصورات نہیں، بلکہ اعلیٰ اطلاق بذات خود مستقل طور پر موجود ہیں، اور ان میں کوئی تغیر نہیں ہوتا۔ یہ
ان اشیاء کا جوان جو ان سے بہرا اندوز ہوتی ہے اصل ہیں، لیکن یہ ان سے آزاد اور مستقل وجود رکھتے ہیں، فقط عقل ان کا ادراک کر سکتی ہے۔ اشیاء کی کثرت کے مقابلے میں ان میں وحدت پائی جاتی ہے، اور اشیاء کے تغیر کے مقابلے میں ان میں ثبات پایا جاتا ہے۔ ہر کلی تصور موجود ہے، موجودات عالم کے بے شمار اشیاء کے لیے، خواہ فطری اشیاء ہوں یا انسان کے صنعت کا نتیجہ، سب کے عیاں عالم عیاں میں موجود ہے۔ اس طرح افلاطون کے عیاں خالص عقلی حقائق ہیں اور موجودات عالم سے علیحدہ اور مستقل وجود رکھتے ہیں، اور انسانی زندگی میں جس حد تک ان مجرد عقلی و تصورات کی تابع ہوگی، اس حد تک منزل کمال سے قریب ہوتی جائے گی۔ اس طرح عقلیت محض کے پرستار حواس سے آغاز کرتے ہیں، اور عقل کے ذریعے جو آواز کی تفصیل کے سوا اور کوئی شے نہیں ہے، مجرد تصورات تک پہنچتے ہیں جو غیر محسوس ہوتے ہیں۔ گویا حواس کی سنگ بنیاد پر غیر محسوس کی بلند عمارت تعمیر کرتے ہیں، لیکن غیر محسوس ہی پر قدم جمائے رکھنے کی صحیح کرتے ہیں۔ اسی طرح انسان کو فضا میں معلق رہنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ نیٹشے اور عقلیت کا ابدال۔ عہد حاضر میں نیٹشے پہلا مکفر ہے جس نے سقراطی اور افلاطونی نظریہ حیات پر حملہ کیا اور بتایا کہ عقل نہیں بلکہ جذبہ حیات جو تمام تخلیق کا سرچشمہ ہے، اصلی اور حقیقی شے ہے۔ نیٹشے کے نزدیک جذباتی اور جمالیاتی کیفیت عقلی اور منطقی کیفیت سے افضل اور حقیقی ہے۔ ڈائونیسی روح کے بارے میں نیٹشے ڈائونیسیس کو جذبہ حیات کا مرکز تصور کرتا ہے۔ ڈائونیسیس یونان کے علم الاصنام میں جذبہ حیات اور جذبہ تخلیق کے دیوتا کو سمجھا جاتا تھا۔ یونان پرجوش رقص و سرور کے ساتھ اس دیوتا کی پوجا کرتے تھے۔ نیٹشے کا خیال ہے کہ یونانی قوم کی عالی شان تہذیب و تمدن کا راز اس قوم کی ڈائونیسی روح میں مضمر تھا۔ ڈائونیسیس جذبہ حیات کا رمز ہے۔ وہ زندگی کو جیسے کہ وہ ہے قطعی طور پر ہاں کہتا ہے، یعنی اس کو قبول کرتا ہے۔ اس کی دوسری انتہا پر نیٹشے کی نزدیک مسیح اسلوب ہیں، جو اس کے خیال میں حقائق حیات کی نفی کرنے والے اور حیات کش روح کا رمز ہے۔ جذبہ حیات کے چلکاؤ سے پیدا ہونے والا نشاط جذباتی اور جمالیاتی کیفیات جو غیر عقلی اور غیر منطقی ہوتی ہیں اور عقل و منطق کے سند کو نظر حقارت سے دیکھتی ہیں۔ فاعلانہ اور قاہرانہ سرمستی جو براہ راست حرکت اور عمل میں اپنا اظہار ڈھونڈتی ہے، ڈائونیسی روح کی مخصوص صفات ہیں۔ نیٹشے کے نزدیک قلب انسانی کا جوہر بھی ڈائونیسی روح ہے۔ نیٹشے اگرچہ خدا کا منکر ہے اور خدا کے عیسائی تصورات کی روشنی میں وہ خدا کے تصور کو انسانی زندگی کی راہ میں سب سے بڑی لعنت سمجھتا ہے، لیکن اس مومن قلب کافر کے نظام فکر میں خدا کا ایک خاص تصور موجود ہے، اور یہ وہ روح حیات ہے جس کو نیٹشے ڈائونیسی روح کہتا ہے۔ سقراط، افلاطون کی عقلیت اور نیٹشے کے نزدیک حیات کے وہ تمام نظریے جو عقلیت، تصورات اور عیاں کی بنیادوں پر قائم ہیں، حیات کش ہیں اور انسان کو سرور حیات کی لطف اندوزی سے محروم کر کے اس کی شخصیت میں فساد اور انحطاط پیدا کرنے کا باعث ہوتے ہیں۔ سقراطی اور افلاطونی نظریہ حیات پر تنقید کرتے ہوئے نیٹشے لکھتا ہے، اگلے روز میں فلسفہ حواس سے خوفزدہ ہوتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ حواس ان کو ورگلا کر ان کی دنیا اور ان کے عیان یعنی آئیڈیاز کی سرد اقلیم ہے، باہر ایک خطرناک جنوبی جزیرہ میں لے آتے ہیں
جہاں انہیں اندیشہ تھا کہ ان کے فلسفے نو صاف اسی سے پگھل جائیں گے جیسے سورج کی روشنی میں برف کانوں میں روئی ٹونسلو۔ یہ فلسفیانہ تفکر کی کم و بیش شرط تصور کی جاتی تھی۔ ایک سچا فلسفی زندگی کو اس حیثیت سے سننے کے لیے تیار نہ تھا جس حیثیت میں کہ زندگی ایک سرور ہے، وہ زندگی کے سرور کو رد کرتا تھا۔ آج ہم اس کے بالکل برعکس طریقے پر فیصلہ کرنے کا رجحان اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ عیاں ہو ان کے بے رونق زرد چہروں کے باوجود حواس کے مقابلے میں ادنا قسم کی بدآموز تصور کرنا چاہیے۔ یہ عیان ہمیشہ فلسفہ کے خون پر پلتے رہے ہیں اور فلسفی کے حواس کو انہوں نے اپنی غذا بنایا ہے، اور واقعی اگر تم یقین مانو وہ اس کے دل کو بھی ہضم کر گئے ہیں۔ یہ قدیم فلسفہ بے دل لوگ تھے۔ فلسفیانہ تفکر کا تعلق ہمیشہ خون چوسنے والے بھوتوں کے نوع سے رہا ہے۔ اس قسم کی شکلوں کو دیکھ کر کیا تمہارے ذہن میں ان کے پس پردہ ایک عرصے پر سے روپوش خون چوسنے والے کا تصور پیدا نہیں ہوتا، جو اپنا آغاز تو حواس کے ساتھ کرتا ہے لیکن اختتام پر سوائے ہڈیوں کے اور ان کی کڑکڑاہٹ کے کچھ باقی نہیں چھوڑتا؟ یعنی تعلقات، کیٹیگریز، ضابطے اور الفاظ۔ یونان کی تاریخ کے فکر میں سقراط اور افلاطون کے لائے ہوئے عقلیت کے سیلاب پر تنقید کرتے ہوئے نیچے لکھتا ہے، جب کوئی شخص سقراط کی طرح اس کی ضرورت سمجھتا ہے کہ عقل کو ایک مطلق العان اور ظالم فرمان روا کا کردار ادا کرنا چاہیے، عقل کو ایک شفیع اور نجات دہندہ کی حیثیت سے دریافت کیا گیا تھا، اور سقراط نہ اس کے مریضوں کو اس بات کی آزادی حاصل تھی کہ وہ چاہیں تو عقلیت پسند رہیں یا نہ رہیں۔ جس کٹر تشدد کے ساتھ تمام یونانی فکر عقلیت میں کود پڑی ہے، وہ ایک نازک صورتحال پر دلالت کرتا ہے۔ انسان خطرے میں تھا۔ صرف دو متبادل صورتیں تھیں، یا تو وہ ختم ہو جائے یا پھر لغو حد تک عقلیت پسند بن جائے۔ افلاطون کے بعد فلسفہ یونان کا اخلاقی رجحان ایک مرضیاتی حالت، پیتھولوجیکل کنڈیشن کا نتیجہ ہے، جیسا کہ منطق کے تعلق سے اس کی تحسین بھی ہے۔ عقل، نیکی، مسرت اس کے صرف یہی معنی ہیں کہ ہم سقراط کے نقالی کریں اور جذبات کی تاریخ کا مقابلہ مستقل طور پر دن کی روشنی یعنی عقل کی روشنی سے کرتے رہیں۔ فلسفہ اور ماہرین اخلاق کا یہ فرض کر لینا چاہیے کہ ایک خود فریبی ہے کہ وہ تنزل اور انحطاط سے محض اس کے خلاف اعلان جنگ کر کے خود کو نجات دلا سکتے ہیں۔ جس چیز کو وہ ایک ذریعہ نجات کے راستے کی حیثیت سے اختیار کر رہے ہیں، وہ خود بھی صرف تنزل اور انحطاط ہی کا ایک اظہار ہے۔ دن کی انتہائی چکا چوند کر دینے والی روشنی یعنی عقل ہر قیمت پر حیات کو صاف، بے داغ، سرد اور محتاط و شمند جذبات سے عاری جذبات کے خلاف بنا دیتا ہے۔ یہ بجائے خود ایک مرض تھا۔ نیکی، صحت اور مسرت کی طرف کسی حال میں بھی مراجعت نہ تھی۔ جذبات سے لڑنے پر مجبور ہونا یہی تنزل اور انحطاط کا ضابطہ ہے۔ جب تک حیات مائل با فراز رہتی ہے، مسرت جذبہ کے مترادف ہے۔ اقبال ہی اس خصوص میں نیچے کے ہم نوا ہیں، اور عقلیت کو نہیں بلکہ جذبات کو جو اپنی ماہیت کے اعتبار سے جذبہ عشق ہے بنیادی اور حقیقی جوہر سمجھتے ہیں۔ عقل اقبال کے نزدیک جذبہ حیات کی ایک ثانوی پیداوار ہے۔ حیات میں کار فرما بنیادی قوت لائف فورس نے اپنے تحفظ ذات اور نشوونما کی خاطر مختلف حواس سے قوت ادراک، قوت تخیل، قوت حافظہ کے چند آلات کی تشکیل کی ہے جن کے مجموعی فعل کا نام عقل ہے۔ زندگی سرمایہ دار از آرز دست، عقل از زائدگان بطن اوست، دست و دمزان و دماغ و چشم و گوش، فکر و تخیل و شعور و یار و ہوش،
زندگی مرکب چون در جگہ ساخت بہر حفظ خواہش این آلات یافت.